کبھی رات کے گہرے سناٹے میں جب پوری دنیا سو رہی ہو، کیا آپ اپنی چھت پر کھڑکی کے پاس اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں؟ اس وقت جب ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آپ کے چہرے کو چھو کر گزرتا ہے، کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، جو ہمارے بستر پر ہمارے ساتھ سوتے تھے، جو ہمارے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ وہ مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، خاموش، بے جان۔ لیکن رکی، کیا وہ واقعی ختم ہو گئے ہیں؟ کیا اس 6 فٹ گہری اندھیری کوٹری میں ہمارا اور ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، یا پھر وہ آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دوستو، آج کی یہ کہانی، یا یوں کہیے کہ آج کی یہ حقیقت آپ کے قدموں تلے سے زمین نکال دے گی۔ آج ہم اس پردے کو ہٹائیں گے جو زندگی اور موت کے بیچ کھڑا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیا ہمارے مرنے والے، ہمارے پیارے، ہماری ماں، ہمارے والد، کیا وہ ہمارا حال دیکھ کر روتے ہیں؟ کیا ہمارے گناہ ان کی روح کو قبر میں تکلیف دیتے ہیں؟ دل سنبھال کر بیٹھیں، کیونکہ اگلے چند منٹ آپ کی سوچ اور زندگی بدل دینے والے ہیں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ موت ایک فال سٹاپ ہے، کہانی ختم، انسان چلا گیا، قصہ ختم۔ لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور روحانی دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ موت ختم ہونا نہیں، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ یعنی جب جان جسم سے نکلتی ہے تو وہ فنا نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک انتظار گاہ کی طرح ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی نیا مردہ یعنی کوئی نیا شخص مر کر وہاں پہنچتا ہے تو پہلے سے موجود روحیں اس کے پاس ایسے دوڑتی ہیں جیسے دنیا میں بچھڑے ہوئے لوگ مسافر سے ملنے دوڑتے ہیں۔ وہ اسے گھیر لیتے ہیں اور ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کتنا پیسہ چھوڑ کر آئے ہو، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ کس نے نئی گاڑی خریدی، وہ پوچھتے ہیں فلاں شخص کی کیا حالت ہے، کیا وہ اب بھی اللہ کی راہ پر ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میری بیٹی کس حال میں ہے۔ ذرا سوچیں، وہ روحیں جو دنیا چھوڑ چکی ہیں، انہیں آج بھی ہماری فکر ہے۔ وہ آج بھی جاننا چاہتی ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے اعمال تمہارے مرنے والے رشتہ داروں اور والدین کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جانا ہے، اس بات کو ہلکا مت سمجھو، اسے محسوس کرو۔ تصور کرو کہ جمعہ کی رات ہے یا کوئی خاص دن، فرشتے ایک نورانی تھال میں تمہارے اعمال لے کر تمہارے والد والدہ کی روح کے پاس جاتے ہیں۔ اگر اس تھال میں نیکیاں ہیں، اگر اس میں لکھا ہے کہ آج تمہارے بیٹے نے کسی غریب کو کھانا کھلایا، آج تمہاری بیٹی نے قرآن پڑھا، آج تمہاری اولاد نے کسی کا دل نہیں دکھایا، تو قسم خدا کی، قبر کے اندر مردوں کے چہرے ایسے روشن ہو جاتے ہیں جیسے چوہویں کا چاند ہو۔ وہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرا ہے، بیٹا ہے، یہ میری پرورش ہے، اس نے میرا سر اونچا کر دیا۔ اس وقت ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں اور زیادہ کھل جاتی ہیں۔ انہیں سکون ملتا ہے کہ ان کا خون، ان کا حصہ دنیا میں بھلائی پھیلا رہا ہے۔ لیکن سکے کا دوسرا پہلو بہت خوفناک ہے، بہت دردناک۔ سوچیں، وہی فرشتے جب سیاہ اعمال لے کر پہنچتے ہیں، جب وہ بتاتے ہیں کہ آج تیرے بیٹے نے شراب پی ہے، آج تیری بیٹی نے بے حیائی کی ہے، آج تیرے بچوں نے وراثت کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیا ہے، تو اس وقت اس ماں کی روح پر کیا گزرتی ہوگی جس نے راتوں کو جاگ کر تمہیں دودھ پلایا تھا؟ اس باپ کی روح کیسے تڑپتی ہوگی جس نے دھوپ میں جل کر تمہارے لیے چھت بنائی تھی؟ وہ قبر کے اندر شرمندہ ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، ان کی روح چیخنا چاہتی ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں بیٹا مت کرو،
मैं यहाँ फंस गया हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी मुश्किलात बढ़ रही हैं। लेकिन अफसोस वो बोल नहीं सकते, वो तुम्हें रोक नहीं सकते। उनके और तुम्हारे दरमियान एक ऐसी दीवार है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। वो सिर्फ तड़प सकते हैं। क्या यह खौफजदा हकीकत नहीं कि हमारी एक गलती, हमारी एक रात की रंगीनी हमारे बड़ों की रूह को कब्र में बेचैन कर देती है? क्या? जरा एक मंजर का तसव्वुर करें। आप अपने कमरे में हैं, दरवाजा बंद है, आप अपने फोन पर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए, या आप किसी पर जुल्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, अरे कौन जानेगा। लेकिन इसी वक्त सैकड़ों जाने मिट्टी के नीचे एक रूह को खबर मिलती है कि तेरे बेटे ने अभी ये गुनाह किया है। वो रूह जो शायद आपकी दादी की हो, आपके नाना की हो या आपके वालिद की, वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहती है, अल्लाह मेरे बच्चे को मुआफ कर दे, इसे हिदायत दे, इसे अभी मौत ना दे जब तक वो तौबा ना कर ले। मैं नहीं चाहता कि वो भी जहन्नम के ईंधन बने। सोचिए, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और हम उनके लिए कांटे बो रहे हैं। क्या मुर्दे परेशान होते हैं? जी हां, वो बहुत परेशान होते हैं जब वो देखते हैं कि जिस घर को उन्होंने जोड़ा था, उनके जाने के बाद वो घर बखर गया। जब वो देखते हैं कि भाई भाई में बातचीत खत्म हो गई, जब वो देखते हैं कि उनकी बहू और बेटी में झगड़े हो रहे हैं। कब्र का अजाब सिर्फ आग और सांप बिच्छू नहीं होता। अपने प्यारों को गुनाहों में डूबता देखना और कुछ न करना भी अजाब है। पाना ये भी रूह के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। हम कितने लापरवाह हो गए हैं, है ना? जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां भी दुनिया की बातें करते हैं, सेल्फी लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे किसी का सीना है, किसी का चेहरा है। कभी गौर किया है, जब हम किसी मुर्दे को दफना कर वापस आते हैं तो पहले चंद दिन रोते हैं, फिर हफ्ता गुजर जाता है, हम काम में लग जाते हैं, महीना गुजर जाता है, हंसने लगते हैं, साल गुजर जाता है और फिर शायद साल में एक बार बरसी पर उन्हें याद कर लेते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूले। ये तो रिवाजों में है। मुर्दे अपने घर वालों की खैर खैरियत की खबर का इंतजार करते हैं, जैसे डूबता हुआ इंसान किनारे का इंतजार करता है। वो उम्मीद करते हैं कि शायद आज मेरा बेटा मेरे लिए 2 रकत नमाज पढ़ेगा, शायद आज मेरे नाम पर कोई भूखे को खाना खिलाएगा। जब हम उनके नाम पर सदका करते हैं तो वो ये तोहफा फरिश्तों की रोशनी की थाली में रखकर उनके सामने पेश करते हैं और कहते हैं, ये कब्र वाले, ये तुम्हारे घर वालों ने भेजा है। उस वक्त उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो दुआ देते हैं, अल्लाह जिसने मुझे याद रखा तो उसे अपनी रहमतों से नवाज। लेकिन जब दिन रातें गुजरती हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई तोहफा नहीं आता, कोई दुआ नहीं मिलती, तो रूहें उदास हो जाती हैं। वो कहती हैं, हाय मेरे अपने, मुझे कितनी जल्दी भूल गए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और इस का जवाब अपनी जबान से नहीं बल्कि अपने ज़मीर से दीजिएगा। अगर आज रात इसी वक्त आपकी रूह निकल जाए और आपको आपके वालिद अदादा के पास ले जाया जाए, तो क्या आप उनकी आंखों में आंखें डाल पाएंगे? क्या आप फख्र से कह पाएंगे कि अब्बा जान, आपके जाने के बाद मैंने आपके नाम को और रोशन किया है, अब फिर आपको शर्मिंदगी हुई, सर झुकाना पड़ेगा कि मुआफ करना, मैं भटक गया था, मैंने आपकी इज्जत खाक में मिला दी। याद रखें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जो सांस अंदर गई है इसका बाहर आना यकीनी नहीं। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन कब्रों वाले भी यही समझते थे। आज वो मिट्टी में हैं, कल हम मिट्टी होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मायूस मत हो, अल्लाह बड़ा रहीम है। जब तक सांस चल रही है तब तक दरवाजा खुला है। अगर आपको लगता है कि अपने अपने गुजर जाने वाले प्यारों को तकलीफ दी है, अगर आपको लगता है कि आपके गुनाहों की वजह से
وہ پریشان ہے تو آج ابھی اسی وقت بدلنے کا فیصلہ کرے۔ آپ کی ایک سچی توبہ نہ صرف آپ کے گناہ دھو دے گی بلکہ جب آپ کی توبہ کی خبر آپ کے مرحوم رشتہ داروں کو ملے گی تو ان کی قبر میں عید جیسا ماحول بن جائے گا۔ وہ خوش ہوں گے کہ چلی میرا اپنا لوٹ آیا۔ آج سے ہی ایک وعدہ کرے، اپنے لیے نہ صحیح، ان لوگوں کے سکون کے لیے جو اندھیری قبروں میں پڑے آپ کی طرف دیکھ رہے۔ ہر نماز کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ کر بخش دیں، کسی غریب کو 10 روپے ہی صحیح لیکن ان کے نام پر دیں۔ یقین مانیں یہ چھوٹی سی نیکی ان کے لیے قبر میں ایئر کنڈیشنر کا کام کرے گی۔ گی میری یہ بات شاید کڑوی لگے لیکن دوا ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ اس نیند سے جگانا تھا جس میں ہم سب سوئے ہوئے ہیں۔ وہ مردے بے بس ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ زندہ ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کل جب ہم اس اندھیری کوٹری میں ہوں گے اور ہمارے بچے اوپر دنیا میں ہوں گے تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ نیک بنے؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمیں یاد رکھیں؟ تو پھر آج ہم اپنے بڑوں کو کیوں بھول گئے؟ اللہ ہم سب کو اپنے والدین اور تمام مرحومین کے لیے باعث رحمت بنے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے پیاروں کی روحوں کو سکون ملے۔ کوئی تکلیف نہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کے کسی کونے کو چھوا ہے، اگر آپ کی آنکھوں میں نمی آئی ہے تو اسے اپنے پاس مت رکھیں، اسے شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی اور سوجی ہوئی روح کو جگا دے اور اس کے بدلنے سے کسی مردے کو قبر میں سکون مل جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، خاص طور پر ان کا جو اب آپ کے درمیان نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں زندہ ہے۔ فیملی سے جڑنے سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں۔ ہم یہاں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جو دل کو جگا دے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔